بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو انہیں پتہ چل ہی گیا تھا کہ جیرالڈ کو زخمی کرنے والا کون ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ دونوں کا مجھ سے کیا تعلق ہے، چنانچہ انہیں جیرالڈ کا انتقام لینے کے لیے اس بنگلے کی طرف آنا چاہیے تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چونک کر لیزی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگ مجھ سے اور آبی سے جیرالڈ کا انتقام لوگے؟ آپ غلط سمجھے ہیں جناب علی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں جیرالڈ کے ساتھ آبی نے جو کچھ کیا ہے، اس سے مسٹر آئزک بہت خوش ہیں۔ وہ اس سلسلے میں آپ دونوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں آپ دونوں کو۔ ہماری طرف سے کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دیں۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ان دونوں کو ہماری تلاش میں ادھر آنا چاہیے تھا؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن تھا جب انہیں اس کا حکم دیا جاتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ ان کا فرض یہی تھا۔ ان دونوں کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں رہا کبھی۔ وہ جیرالڈ کے ذاتی ملازم تھے اور اس کام کی تنخواہ پاتے تھے کہ اگر کبھی جیرالڈ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو وہ دونوں ایسا کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں۔ جیرالڈ کے دشمنوں کو ٹھکانے لگانا ان کی ذمہ داری تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جیرالڈ سے بگاڑی ہو اور ان دونوں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہو۔ یہی بات تو میرے لیے حیران کن ہے کہ وہ تمہارا پیچھا کرنے کی بجائے کارساز کی طرف کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے جیرالڈ کو اسپتال پہنچانے کے بعد اسے میڈیکل ایڈ دلوا دی تھی۔ یہ دونوں بھی وہاں موجود تھے۔ جیرالڈ نے ہوش میں آتے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ اسے اس حال کو پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ جاننے کے بعد ہی وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ میں جانتی تھی ان کے ارادے کیا ہیں، چنانچہ میں بھی فوراً ہی یہاں آنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں ایک جگہ رک کر چند منٹ ٹیلی فون پر مسٹر آئزک سے بات کی تھی اس مسئلے پر۔ انہیں آپ کی حمایت میں دیکھ کر میں نے کھل کے آپ دونوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب میں یہاں پہنچی تو دربان سے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ادھر گئے ہی نہیں تھے۔ اگر مسٹر آئزک ہمارے حمایت نہ کرتے تو ہمارا ساتھ نہیں دیتی؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ یہ کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ وہ چکنا ہو کر بولی۔ میں آپ کا ساتھ چھوڑنے کا تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ ابھی کہ مسٹر آئزک نے ہماری حمایت کی تو تم نے کھل کر ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں جناب علی جو آپ نے اخذ کر لیا ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان کی حمایت دیکھ کر میں نے کھل کر ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں اس طرح آپ کا ساتھ دیتی کہ کسی کو یہ پتا چلتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر ایسا ہے تو میں بھی تمہارے دل کی خلش دور کیے دیتا ہوں۔ وہ دونوں ادھر آنے کی بجائے کارساز کیوں گئے تھے؟ اچھا تو آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جانتا تو نہیں تھا میں، لیکن تمہاری باتیں سن کر سب گتھی سلجھ گئی ہے میرے ذہن کی۔ میں نے کہا میں بھی کل رات سے ان کے بارے میں الجھن کا شکار تھا اور ان کی دشمنی کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میری۔ کچھ بتائیں تو ہوا کیا تھا؟ کیسی الجھن کا شکار تھے آپ؟ کیا آبی کو انہی لوگوں نے زخمی کیا ہے؟ لیزی بے چینی سے بولی۔ نہیں، آبی کے زخمی ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ تم سے رخصت ہونے کے بعد میں اور آبی یوں ہی بے مقصد ادھر ادھر سڑکوں پر گھومتے رہے تھے بہت دیر تک۔ ایک بار ہم اس طرف بھی آئے، مگر مزار قائد پہنچ کر میں نے بے سوچے سمجھے کار کو شاہراہ قائدین پر موڑ دیا۔ وہاں سے جب میں شاہراہ فیصل پر پہنچا تو مجھے اچانک احساس ہوا کہ ایک سفید کرولا کار کافی دیر سے ہمارے کار کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں یہ جاننے کے لیے کہ تعاقب کرنے والے کون ہیں سیدھا کارساز کی طرف ہو لیا، لیکن کارساز سے پہلے آنے والے ٹرننگ سے میں نے اپنی گاڑی اچانک واپس آنے والی سڑک پر موڑ لی اور سب سے پہلے آنے والی ٹرننگ سے میں نے اسے دوبارہ پھر اسی سڑک پر ڈال دیا۔ مقصد میرا یہ تھا کہ میں تعاقب کرنے والی کار کے پیچھے لگ کر ان لوگوں کو ہراساں کر دوں جو میرے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں۔ مجھے اپنے اس مقصد میں اتنی کامیابی ہوئی تھی کہ وہ میرے اچانک عمل کی وجہ سے میرے پیچھے آنے کے بعد سیدھے نکلے چلے گئے تھے، مگر جب میں دوبارہ اس سڑک پر آیا تو وہ کار بہت آگے نکل چکی تھی۔ آگے ٹریفک جیم
جیم تھا جس کی وجہ سے ہم چیونٹی جیسی رفتار سے کارسد تک پہنچے تھے۔ وہاں پتہ چلا کہ کوئی زبردست حادثہ ہوا ہے۔ وہاں چنانچہ میں نے حادثے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنی کار اسٹیڈیم کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ وہ کار تو مجھے راستے میں کہیں نہیں ملی۔ پھر البتہ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب اچانک سامنے آ کر 4 لٹیروں نے ہمیں روک لیا، جس کے نتیجے میں آبی کی پنڈلی ادڑ گئی ایک گولی سے۔ میں نے تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ اسے ساری تفصیل بتا دی۔ فیروز وغیرہ کا ذکر میں کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجھے اس میں یہ رد و بدل کرنا پڑی تھی۔ لیزی ساری داستان سن کر بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ہی لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور بدقسمتی نے وہاں انہیں شکار کر لیا، اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ آپ کا نہیں، دراصل اپنی موت کا تعاقب کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہاں لیزی بیگم، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ آدمی پتہ نہیں کس بات پر اتراتا ہے، اس قدر اپنی صلاحیتوں اور کامیابیوں پر پھولا پھرتا ہے، حالانکہ اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے اپنی جولی میں کیا لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے درست کہا ہے جناب علی، ہے تو خاک کا پتلا مگر اپنی عقل پر بہت نازاں ہے، یہ اوقات بھولا ہوا ہے اپنی، حالانکہ بار بار حادثوں اور وباؤں کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے، اسے اس کی حیثیت کا احساس دلایا جاتا ہے، مگر کسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، کوئی ہوش میں آنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہر شخص یہی سمجھے ہوئے ہے اپنے دل میں کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ لوگ خود سر اور ظالموں کے انجام سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے ان کی ناکامیوں کے اسباب جاننے کے لیے ان کی راکھ کریدنے بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ وہ عوامل جو ایک شخص کی بربادی کا سبب بنے تھے ان کا کوئی ایسا بندوبست کر دیں کہ وہ خود ان سے محفوظ ہو جائیں۔ حفظ و امان کی ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ہوتا وہی ہے جو ان جیسوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اس نے اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ ناشتے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر بستر میں گھس گیا اور لیٹتے ہی چند لمحوں میں سپنوں کی وادیوں میں جا اترا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو شام کے سائے پھیلنا شروع ہو چکے تھے۔ میرا پورا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، کمر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور بایاں کاندھا بھی بہت تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے پیر سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے بے اختیار کراہ نکل گئی۔ میرے دونوں گھٹنے بری طرح دکھ رہے تھے، تکلیف کی وجہ سے پاؤں موڑا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے لیزی کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ 4-5 بار پکارنے کے بعد بھی جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ اس وقت میں نے گردن گھما کر اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ میرے سرانے رکھی میز پر ٹیلی فون سیٹ رکھا ہوا تھا۔ میں کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا اور ٹیلی فون اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ ٹیلی فون اٹھایا تو اس کے نیچے ایک پرچہ رکھا نظر آیا مجھے، وہ شاید فون کے نیچے دبا کر رکھا گیا تھا، اس طرح میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، اسی لیے وہ مجھے فوراً دکھائی نہیں دے سکا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پرچہ اٹھا لیا، وہ لیزی نہیں وہاں میرے لیے چھوڑا تھا۔ اس نے لکھا تھا، جناب علی، جیرالڈ کی سیکرٹری کی موت کے بعد مقامی انتظامیہ نے اس کی لاش جیرالڈ کے گھر پہنچا دی ہے۔ تنظیم کے تمام ارکان اس لاش کو جرمنی بھیجنے تک اس کے قریب موجود رہیں گے اور اس کا سوگ منائیں گے، چنانچہ میں بھی وہاں جا رہی ہوں۔ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے فریج میں رکھ دیا ہے، جب بھی بیدار ہوں گرم کر کے کھانا کھا لیں اور آبی کے پاس جا کر اس کی خیریت ضرور معلوم کریں۔ رات 11 بجے ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سیکرٹری کی لاش روانہ کرنے کے بعد ہی میں واپس آ سکوں گی، لہٰذا میرا انتظار نہ کریں، آپ کی لیزی بیگم۔ یہ پرچہ پڑھ کر میں نے دوبارہ وہیں ڈال دیا جہاں سے اٹھایا تھا، پھر شرافت علی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ادھر بیل بج رہی تھی مگر شاید کوئی ٹیلی فون اٹھانے والا قریب موجود نہیں تھا۔ غالباً 6 یا 7ویں گھنٹی پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھایا گیا اور ریسیور اٹھانے والا خود شرافت علی ہی تھا۔ میری آواز سن کر وہ بولا، تم اٹھ گئے، میں کوئی 3 گھنٹے تمہارے ڈرائنگ روم میں گزار کر آیا ہوں، مگر تم تو یار ایسا لگتا ہے جیسے آج گھوڑے بیچ کے سوئے تھے۔ آبی کا کیا حال ہے اب؟ تو تمہیں معلوم ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی ابھی سو کر اٹھا ہوں، سب سے پہلے تم سے بات کر رہا ہوں۔ ویسے مجھے امید ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، البتہ میری اپنی حالت کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ اس وقت کسی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آ جاؤ۔ کیوں، خیر تو ہے نا؟
کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے یار، رات بڑا ہنگامہ رہا ہے، آبی کی تو پنڈلی میں گولی لگی ہے، میری اپنی بھی اچھی خاصی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، کمر، شانے اور گھٹنوں میں شدید چوٹیں آئی ہیں۔ رات بھاگ دوڑ میں تکلیف کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب سو کر اٹھا ہوں تو سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے بستر سے۔ تم جلدی سے آ جاؤ، باقی باتیں تمہارے آنے کے بعد ہوں گی۔ اچھا، میں بس 15 منٹ میں آ رہا ہوں ڈاکٹر کو ساتھ لے کر، تم انتظار کرو میرا۔ اس نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھ کر ٹیلی فون کو دوبارہ میز پر دھر دیا اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی مجھ میں۔ شرافت علی 15 منٹ کے اندر ہی ایک ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آ پہنچا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد کہا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، معمولی چوٹیں ہیں، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں اور کچھ دوائیں دے دیتا ہوں، انہیں استعمال کریں، چوٹوں پر ہلکی سکائی کر دیں، اللہ نے چاہا تو 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے شرافت علی سے کہا، لیزی فریج میں کھانا رکھ گئی ہے، اسے گرم کروا لو، دربان کو بلا کر، مجھے بڑی بھوک لگی ہے یار، یہ تو بڑا غلط کام ہوا ہے، اس وقت مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ شرافت علی اٹھتے ہوئے بولا، تم اپنے آپ کو پرسکون رکھو، ہر کام ٹھیک ہو جائے گا، میں کھانا لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ 10 منٹ میں وہ ٹرے میں کھانا لگا کر لے آیا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا اور میری کمر کے پیچھے تکیے لگا دیے۔ تکیوں کے سہارے بیٹھنے سے مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ٹرے اٹھا کر میری پھیلی ہوئی ٹانگوں پر رکھتے ہوئے کہا، لو کھانا کھاؤ اور اس دوران مجھے بتاتے جاؤ کہ رات کیا واقعات پیش آئے تھے۔ میں صبح سے بے حد فکر مند تھا۔ صبح 9 بجے کے قریب لیزی نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ رات کسی سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں آبی زخمی ہو گیا ہے۔ جانتے ہو اس نے اور کیا کہا تھا مجھ سے؟ کیا کہا تھا اس نے تم سے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، تم بتاؤ کیا کہتی تھی وہ؟ میں نے اس سے پوچھا اور لقمہ چبانے لگا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی میں تمہارے پیچھے کسی ہوشیار آدمی کو لگا دوں، وہ یہ معلوم کر کے بتائے کہ میں کہاں کہاں جاتا ہوں اور کن کن لوگوں سے ملتا ہوں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے تمہاری سرگرمیوں کی مکمل رپورٹ درکار ہے۔ شاید یہ لوگ تمہاری طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں، بہت بدطینت لوگ ہیں یار، یہ شکوک و شبہات تو ان کی سرشست میں داخل ہیں، اس معاملے میں تو یہ اپنے باپ کو معاف نہیں کرتے، اسے بھی ہر وقت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بات تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب اس نے اپنے سوالوں کے جواب میں کہی ہوئی میری ہر بات بے چونچ رات تسلیم کر لی تھی۔ میں جانتا تھا وہ اپنے طور پر ان سوالوں کے صحیح جواب معلوم کرنے کی کوشش کرے گی، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو مجھے بہت حیرانی ہوتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے شرافت علی سے کہا، پھر تو اس نے جو کچھ کیا ہے تمہاری توقع کے عین مطابق کیا ہے۔ میں خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہا تھا۔ ہاں یار، وہ تو بس عین موقع پر گڑبڑ ہو گئی، ورنہ اس وقت تو وہ کسی پاگل کتیا کی طرح بھونکتی اور بال نوچتی پھر رہی ہوتی۔ شاید ان لوگوں کے کھاتے میں کچھ دن اور باقی ہیں۔ میں نے یہ کہہ کر رات کو پیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیل کے ساتھ بابا اسحاق کے آستانے پر دعویٰ کرنے کے پروگرام کے بارے میں بھی بتا دیا۔ سب کچھ سننے کے بعد شرافت علی بولا، ایسی ہنگامہ خیز رات گزاری ہے تم نے، اور یہ تو کمال ہی ہو گیا بھائی، اگر وہ گردہ فروشوں کے گروہ سے بھی ٹکرائے ہو تم، ان سے 30 لاکھ روپے بھی حاصل کر لیے ہیں تم نے، اور ان کے 5 آدمی باندھ لیے ہیں تم نے۔ بہت ہی اچھا ہوا، بڑا ہی نیک شگون ہے یہ، کراچی میں اچھے دن درکنار تمہارے لیے مفید ہی ثابت ہو رہا ہے۔ ہاں کسی حد تک، لیکن اصل مقصد جب تک حاصل نہ ہو سکے مجھے چین نہیں مل سکے گا، میں نے جواب دیا۔ وہ بھی ہو جائے گا، مجھے امید ہے خدا کی ذات سے، اور ہماری کوششوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ کھانے کے بعد اس نے مجھے چائے بھی بنا کر پلائی اور پھر میری چوٹوں کی سکائی کے لیے ربڑ کی بوتل میں گرم پانی بھی بھر کر لے آیا۔ میں نے بوتل دے کر پوچھا، یہ یہاں کہاں سے مل گئی تمہیں؟ کیا اپنے مہمان خانے میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی رکھتے ہو تم؟ ہاں، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے یہاں، تم جانتے نہیں یہاں آ کر میرے مہمان بننے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کسی وقت بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بعض اوقات ضرورت پڑنے پر چیز ملنا مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے انتظام کر کے رکھتے ہیں ہر چیز کا۔ تھوڑی دیر سکائی کرنے کے بعد تکلیف میں بڑی حد تک کمی محسوس ہوئی اور میں اپنے ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دینے کے قابل ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر تھوڑی سی چہل قدمی بھی کی اور مجھے زیادہ دشوار
دشواری نہیں ہو رہی تھی میں نے شرافت علی سے کہا یار اب تو میری حالت بہت بہتر ہو رہی ہے، تم مجھے فیروز کے ٹھکانے پر لے چلو، آج کی رات بڑے ضروری کام نپٹانا ہے مجھے وہاں۔ میرا خیال ہے تمہیں آج صرف آرام کرنا چاہیے، وہاں فون تو ہوگا ہی، تم فون کر کے انہیں اپنی حالت کے بارے میں بتا دو۔ نہیں برادر، اب میری حالت اتنی بری نہیں ہے، یوں بھی آج کا کام کل پر ٹالنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، آدمی کاہل ہو جاتا ہے اس طرح اور وہ پھر دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو چلو میں لے چلتا ہوں تمہیں وہاں، لیکن وہاں کوئی میری موجودگی کو ناپسند تو نہیں کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس بات کا، میرے ساتھ جانے والے کسی شخص کو وہاں ناپسند نہیں کر سکتا کوئی، تم چلو میرے ساتھ، بالکل بے فکر ہو کر کسی قسم کا خدشہ نہ کرو ذرا بھی۔ یوں بھی غائبانہ طور پر وہ لوگ متعارف ہیں تم سے، میں نے اسے سمجھایا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں تمہیں سہارا دے کر لے چلتا ہوں باہر کار تک۔ نہیں، سہارے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں خود چل کر جا سکتا ہوں وہاں تک، تم میرا اعتماد متزلزل نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اگر تم خود ہی چلنا چاہتے ہو تو چلو، مگر چلنے میں دشواری ہو تو خواہ مخواہ بہادر بننے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے اس کے ساتھ کار تک جانے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ وہاں وہ سفید کرولا بھی موجود تھی جو رات بھر میرے استعمال میں رہی تھی، مگر شرافت علی نے مجھے اپنی کار میں بٹھا دیا اور پھر کار سٹارٹ کر کے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہوئے اس نے گیٹ پر رک کر دربان کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ اگر لیزی ہماری واپسی سے پہلے آ جائے تو وہ اسے یہ نہ بتائے کہ میں اس کے ساتھ گیا ہوں، وہ اس سے یہی کہے کہ میں اکیلا ہی ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں گیا ہوں۔ وہ بہت ہی ہوشیار اور محتاط آدمی تھا، کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا، اور اس کی یہ خوبی مجھے بہت پسند تھی چونکہ لیزی نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ میرا پیچھا کر کے میری مصروفیات کے بارے میں معلوم کرے۔ چنانچہ وہ لیزی کے کانوں تک یہ اطلاع نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا کہ وہ خود مجھے اپنے ساتھ لے کر کہیں گیا ہے۔ رات کی سیاہی دن کے اجالے کو پوری طرح نگل چکی تھی۔ جب ہم فیروز کی اقامت گاہ میں داخل ہوئے، وہاں اس وقت صرف فیروز اور ڈاکٹر ہی موجود تھے۔ فیروز نے بتایا خان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا، اس وقت وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے، جلد ہی واپس آ جائے گا۔ انور کمار اور گلزمان اپنی ڈیوٹی پر ہیں اور میرے پیچھے ہی پیچھے واپس آ رہے ہوں گے۔ میں نے شرافت علی کا اس سے تعارف کرایا آبی کو۔ انہوں نے کوٹھی کے اس دوسرے حصے میں منتقل کر دیا تھا جہاں عزیز بٹی پارک سے واپسی پر گلزمان مجھے لے کر آیا تھا۔ اسے دوپہر کے وقت بخار ہو گیا تھا، مگر اب اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ قیدیوں کو انہوں نے 3 مختلف کمروں میں بانٹ دیا تھا۔ وہ دونوں شیز اور جنہیں گلزمان نے زیر کر کے قابو کیا تھا الگ الگ رکھے گئے تھے۔ انہیں چند منٹ سے زیادہ ہوش میں نہیں رہنے دیا گیا تھا۔ میں نے فیروز سے کہا مجھے آبی کے پاس لے چلو، اسے دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے چلو، مجھے تو تم بھی کچھ زیادہ بہتر دکھائی نہیں دے رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ فیروز نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، رات کو اچھی خاصی مرمت کر دی تھی اس پہلوان کی دم نے، بدن کئی جگہ سے چٹک گیا ہے شاید، بہرحال تشویش کی بات نہیں ہے کوئی، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا ہے اور کیپسول وغیرہ بھی دے دیے ہیں۔ بھائی شرافت علی نے چوٹوں کی سکائی بھی کر دی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس طرح اس نے تمہیں اچھال کر دیوار پر پھینکا تھا، اس کے بعد تمہارا دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہی میرے نزدیک کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ دیوار سے ٹکرا کے اتنی بلندی سے گرنے کے بعد ہڈیاں سلامت کیسے رہ سکتی ہیں؟ میں اگر پہلو کے بل نہ گرا ہوتا تو یقیناً دوبارہ نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اب تو صرف شانے، کمر اور گھٹنوں میں چوٹ آئی ہے، وہ بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے، 1 آدھ روز میں ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل ہی، میں نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ اسی وقت گلزمان اور انور کمال بھی آ گئے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھتے ہی پوچھا، کیوں بھائی، کسی نے ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش تو نہیں کی تھی نا؟ ہم نے راستے میں اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ بالکل بھی، تم نے دیکھا تھا شرافت علی؟ میں نے شرافت علی سے پوچھا۔ بولا
بولا ایک بلو کلر کی مزدہ کار پر شبہ ہوا تھا، مجھے وہ تھوڑی دیر نظر آئی تھی مگر پھر غائب ہو گئی۔ میں نے اس سے کچھ کہنے کے بجائے مسکرا کر انور کمال کو دیکھا۔ وہ بولا نہیں جناب، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہمیں جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے کہ وہ آپ کے تعاقب میں ہو۔ البتہ اس کوٹھی کے سامنے والے حصے کی طرف ایک کار کو رینگنے کے انداز میں گزرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے ابھی۔ معلوم یوں ہوتا تھا جیسے وہ کسی کا پتہ تلاش کر رہے ہوں، مگر مجھے شبہ ہے کہ یہ صرف بہانہ تھا، ورنہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص جس طرح کوٹھی کی طرف دیکھ رہا تھا، اس سے میں نے یہی رائے قائم کی ہے کہ دراصل وہ ہماری کوٹھی کا ہی جائزہ لے رہا تھا۔ شاید یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اندر کتنے افراد موجود ہیں اور کس قسم کے لوگ رہتے ہیں یہاں۔ کتنی دیر ہوئی ہے اس بات کو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میری چھٹی اس نے یہ سنتے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی میرے دماغ میں۔ بس اتنی دیر ہوئی کہ ہم وہاں سے یہاں تک پہنچے ہیں، گلزمان نے جواب دیا۔ میں نے فیروز کی طرف دیکھ کر کہا آؤ بھائی ادھر چل کر دیکھتے ہیں، کوئی ایسی جگہ تو ہوگی نا وہاں جہاں سے باہر والوں کو نظر آئے بغیر گیٹ سے باہر گلی کا جائزہ لیا جا سکے۔ ہاں ایسی کئی کھڑکیاں ہیں جن سے باہر دیکھا جا سکتا ہے، ان پر پڑے ہوئے پردوں کی وجہ سے یہ اور آسان ہو جائے گا۔ ہم سب لوگ کوٹھی کے اس حصے کی طرف چل دیے۔ وہاں ہر کمرہ بالکل تاریک پڑا ہوا تھا۔ فیروز نے اندر گھستے ہی کہا کوئی لائٹ نہ جلائے کسی بھی کمرے کی، باہر اگر کوئی کوٹھی کا جائزہ لے ہی رہا ہے تو اسے یہی تاثر دیا جائے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا ہے۔ اسے عین موقع پر یہ بہت اچھی بات سوجی تھی۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہاں بھائی روشنی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور فیروز ایک ساتھ ایک ہی کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگے، مگر کھڑکی بند تھی اور اس پر گہرے رنگ کے شیشے لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے دوسری طرف کچھ دیکھنا ناممکن ہی تھا۔ لہذا میں نے کھڑکی کا ایک پٹ تھوڑا کھول دیا۔ اس وقت ایک شخص کوٹھی کے بالکل سامنے سے چہل قدمی کرنے کے انداز میں گزر رہا تھا۔ نظریں اس کی کوٹھی کی طرف ہی اٹھی ہوئی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوٹھی کا ہی جائزہ لے رہا ہے۔ فیروز بولا تم جانتے ہو جیلانی اسے کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا میں نے آج سے پہلے اس شخص کی صورت بھی نہیں دیکھی کبھی، کہیں یہ ان قصابوں کا ہی تو کوئی ساتھی نہیں ہے جنہیں ہم نے باندھ کے ڈال رکھا ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ شاید جانتا ہو اسے۔ فیروز نے ڈاکٹر کو اپنے قریب بلا کر کہا ڈاکٹر باہر ایک آدمی موجود ہے، تم دیکھ کر بتاؤ پہلے کبھی دیکھا ہے تم نے اسے؟ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی جگہ کھڑے ہو کر باہر دیکھا۔ اس شخص پر نظر پڑتے ہی وہ چونک کر بولا ارے یہ یہاں کس طرح پہنچا؟ اسے یہ کیسے پتا چلا کہ ہم لوگ یہاں ہیں؟ میں نے کہا مگر یہ ہے کون یہ تو بتاؤ پہلے۔ اپنی حیرت کا اظہار بعد میں بھی کر سکتے ہو تم۔ یہ وہی جس نے مجھے اس گندے کام کے لیے مجبور کیا تھا، ان سب کا باس ہے شاید یہ، مگر یہ یہاں پہنچا کس طرح؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تو میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا، پتہ لگا ہی لیا انہوں نے کسی نہ کسی طرح۔ گلزمان آگے بڑھ کے بولا کیا خیال ہے جیلانی صاحب، باندھ لاؤں اسے بھی؟ میرا تو خیال ہے یہ آ ہی گیا ہے یہاں تک تو لگے ہاتھوں اس کا پوسٹ مارٹم کر ہی ڈالیں، یا کیا یاد کرے گا یہ بھی کہ اس نے دنیا میں کوئی کاروبار کیا تھا جس میں خود بک گیا؟ نہیں یار، ابھی انہیں اگر یہ باس ہے ان کا تو اس کا تعلق براہ راست خرطومی سے ضرور ہوگا۔ اصل آدمی تو وہی ہے برادر، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا ان درمیانی آدمیوں کو مارنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ذریعے میں خرطومی تک پہنچنا چاہتا ہوں، تم اس کا پیچھا کر کے ٹھکانہ معلوم کرو اس کا، اور کوئی ایسا انتظام بھی کر دو کہ اس کی نقل و حرکت کا ہمیں پتہ چلتا رہے ہر وقت۔ اس کا انتظام میں کر دوں گا، فیروز بولا تم جا کر اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرو بس، اور اگر یہ کوٹھی میں گھسنے کی کوشش کرے تو اسے روکنا ٹوکنا نہیں، ہم آبی کو ادھر دوسرے حصے میں لے جاتے ہیں۔ اچھا ہے وہ اندر آ کر دیکھ لے کہ یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، اسے یہی تاثر لے کر واپس جانا چاہیے کہ یہ مکان بالکل خالی پڑا ہے، صبح ہم اس پر کرائے کے لیے خالی ہے کہ تختی لگا دیں گے۔ کیوں یہ تختی کیوں لگاؤ گے تم؟ اس معاملے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ تعلق یہ ہے کہ اس وقت مکان کو خالی پا کر وہ یہ سمجھے گا کہ مکین کہیں گئے ہوئے ہوں گے، چنانچہ یقیناً کل دن میں پھر آئے گا اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اور وہ تختی دیکھ کر اسے یہ یقین ہو
جائے گا کہ اس کے مکین اسے خالی کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ میں نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کھوپڑی تمہاری بھی شیطان کی طرح ہی کام کرتی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ وہ ہنس کر بولا، اگر ایسا نہ ہو تو اتنی بڑی اور منظم قسم کی بین الاقوامی تنظیم سے ٹکر کیسے لیں گے ہم؟ آؤ ادھر آبی کے پاس چلیں، اسے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے ہٹا دینا چاہیے ہمیں، پتہ نہیں وہ کس وقت گھس آئے یہاں۔ گلدمان پہلے ہی جا چکا تھا اپنے شکار کی طاق میں۔ ہم پانچوں تیزی سے پلٹ کر آبی کے کمرے کی طرف چل دیے۔ آبی جاگ رہا تھا، اس نے کمرے کے باہر ہماری آہٹیں سن لی تھیں، لہذا جب ہم اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ دروازے پر ہی نظریں جمائے لیٹا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، اوئے ذلیل آدمی، کہاں جا کے مر گیا تھا تو کہ اب صورت دکھائی دی ہے تیری؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فیروز سے کہا، اسے اٹھاؤ یار، سہارا دو اسے، ہم دونوں دو طرف سے پکڑ کر لے چلتے ہیں اسے، اپنے پیروں پر چل کر تو یہ شاید اس کمرے سے باہر بھی نہ جا سکے۔ شرافت علی نے آگے بڑھ کر کہا، تم ہٹ جاؤ جیلانی، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے ابھی کوئی مشقت کا کام کر سکو، ابھی کو میں سہارا دے دوں گا، اس کی تم پرواہ نہیں کرو، آخر ہم لوگ کس دن کے لیے ہیں۔ ابھی بولا، اچھا تو یہ شرافت کو بھی بلا لیا ہے تم نے یہاں، اور تیری حالت میں ایسی کیا خرابی آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہا ہے تجھے؟ کیا ان آدم خوروں نے تیرا بھی دوسرا گردہ نکالنے کی کوشش کر ڈالی ہے؟ چپ ہو جا یار، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کام کر لینے دے اپنا، پھر جتنے جی چاہے سوالات کرتے رہنا، کوئی منع نہیں کرے گا تجھے، مگر یہ تو بتا دو یارو، تم لوگ مجھے لے کہاں جا رہے ہو؟ اب یہیں کیوں نہیں پڑا رہنے دیتے؟ ابھی قدرے الجھتے ہوئے بولا، کہیں لمبے سفر پر نہیں لے جا رہے ہیں ہم تجھے، کوٹھی کے اس حصے سے رات بھر کے لیے ہٹا رہے ہیں، بس یہاں کچھ گڑبڑ ہونے کا امکان ہے، خطرہ ٹل جانے کے بعد پھر یہیں لے آئیں گے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آبی نے شرافت علی اور فیروز کے سہارے سے اٹھ کر اپنی صحیح سلامت ٹانگ کو زمین پر ٹکاتے ہوئے کہا، یہ خطرے تو اب ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گئے ہیں یارو، ان سے جان چھوٹتی دکھائی نہیں دیتی اپنی، پھر ان سے یوں بھاگے بھاگے پھرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہی ہے تو بھی، لیکن جان بوجھ کے کنویں میں کون گرتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ مرنا تو ایک دن سب کو ہی ہے، اس کے باوجود زندہ رہنے کی تگ و دو سب کرتے رہتے ہیں، کوئی آسانی سے خود کو فرشتہ اجل کے حوالے نہیں کرتا۔ ہم اسے لے کر کمرے سے نکل کے اوپر چھت کی طرف جانے والے زینے کی جانب جانے لگے تو ڈاکٹر بولا، اس زینے پر چڑھنے میں بہت دشواری ہوگی، انہیں ایک کرسی پر بٹھا لو اور اس کرسی کو اٹھا کر لے چلو اوپر، یہ زیادہ آسان رہے گا۔ ہاں یہی کریں گے، صبح بھی ہم انہیں اسی طرح لے کر آئے تھے۔ یہ مکان کچھ اس طرح بنا تھا کہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ ایک ہی جیسا تھا، دونوں حصے تو الگ الگ تھے مگر ان کی چھت ایک ہی تھی۔ ایک سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے چھت ہی پر سے گزرنا پڑتا تھا، نیچے کہیں کوئی دروازہ یا کھڑکی ایسی نہیں تھی جس سے گزر کر دوسرے حصے میں پہنچا جا سکتا۔ چھت کے چاروں طرف قد آدم دیوار کھینچی ہوئی تھی اور درمیان میں 3 فٹ اونچی دیوار کھینچ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 فٹ اونچی دیوار پار کر کے ہی دوسری طرف جایا جا سکتا تھا۔ زینے کے اختتام پر موٹی موٹی سلاخوں سے بنا ہوا لوہے کا ایک مضبوط دروازہ تھا۔ آبی کو کرسی پر بٹھا کر اوپر لے جانے کے بعد انور کمال نے وہ دروازہ بند کر دیا اور سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ ڈال کر اس میں اندر کی جانب سے تالا بھی ڈال دیا۔ اوپر چھت پر آنے کے بعد بھی یہ اندازہ لگانا مشکل ہی تھا کہ وہ ایک مکان ہے یا یہاں بھی یہی احساس ہوتا تھا کہ 2 مکانوں کی چھتیں باہم ملی ہوئی ہیں۔ آبی کو ایک کمرے میں لٹانے کے بعد میں نے فیروز سے پوچھا، ڈاکٹر کو ان کی ضرورت کا سامان منگوا دیا ہے نا؟ ہاں سب کچھ بالکل تیار ہے، 10 بجے انور کمال ڈاکٹر کے کلینک جا کر ان کے معاون اسلم کو بھی لے آئے گا، اس کے آتے ہی آپریشن شروع کر دیے جائیں گے، کوئی احتیاط تو کرنا نہیں ہے، بس یہی خیال کرنا ہے کہ کوئی گردہ خراب نہ ہو سکے، چند گھنٹوں میں سارا کام مکمل ہو جائے گا، اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی